ہر قوم کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں وقت نہیں بھلاتا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ بدلا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی یادوں کو اور ان کی جو کام ہوتے ہیں ان کو دھندلا دیا جاتا ہے، انہیں یاد بھی نہیں رکھا جاتا۔ ایسے ہی بہت سے ہمارے جو پاکستان ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے ہیروز اور لیجنڈس ہیں جن کو ہم تقریباً بھلا چکے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ آج میں کس بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ میں بات کرنے والی ہوں مادر ملت فاطمہ جناح کے بارے میں، جنہیں مادر ملت یعنی کہ قوم کی ماں کا خطاب تو دے دیا گیا، لیکن آج اسی دور میں وہ قوم انہیں مکمل طور پر بھلا چکی ہے۔ اگر آج کی یوتھ سے ہم لوگ پوچھ لیں کہ فاطمہ جناح کون تھی تو ان کا جواب صرف یہی ہوگا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو زندگی، انہوں نے جو قربانیاں دی اور انہوں نے ملک کے لیے جو کام کیا، اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گی فاطمہ جناح کی محنت اور ان کی جدوجہد، کوشش اور پاکستان میں ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا، وہ سب اس چیز کے بارے میں آج بات کریں گے۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں جو برصغیر تھا وہ مکمل طور پر برطانوی حکومت کے پاس آ چکا تھا، انگریز حکومت کر رہے تھے۔ جو معاشی نظام، تعلیم، عدالتیں اور سیاست تھی وہ سب انگریزوں کے پاس تھی، ان کی وہاں پر حکومت چل رہی تھی۔ تب جو مسلمان جو پہلے حکمرانی وہاں پر کیا کرتے تھے وہ معاشی اور تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہو چکے تھے، خاص طور پر خواتین کی تعلیم تو نہ ہونے کے برابر تھی تب۔ لیکن اس مشکل دور میں 31 جولائی 1893 میں ایک جناح خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ان کے والد جو پونجا جناح تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا خاندان پورا جو تھا وہ گجرات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں وہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور کراچی منتقل ہو گئے، جو کہ بعد میں پاکستان کا سب سے پہلا دارالحکومت بنا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا؟ فاطمہ جناح اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ ان سے 17 سال بڑے تھے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بہن بھائی بعد میں جا کر کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے کہ ایک نقشے کو ہی بدل دیں گے، ایک ملک بنا دیں گے۔ فاطمہ جناح کم عمر میں ہی تھی جب پہلے والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا، اور ایک چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دینا کوئی صدمے سے کم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھا اور آگے بڑھنے کا سوچا۔ یہ نہیں کہ بس والدین جا چکے ہیں تو میں نے کچھ نہیں کرنا، اس طرح نہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی جو تھی وہ جاری رکھی، اور اس دور میں جاری رکھی جب خواتین کے لیے تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی برصغیر میں۔ اور محمد علی جناح نے ہمیشہ تب انہیں سپورٹ کیا، ان کی مالی مدد بھی کی اور تعلیم میں بھی ہمیشہ ان کی مدد کی اور انہیں آگے پڑھنے کا کہا۔ حالانکہ تب خاندانوں میں عورتوں کو آگے تعلیم حاصل کرنے کا بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن قائد اعظم بہت اچھی سوچ رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی جائے، کیونکہ وہ مکمل طور پر جانتے تھے کہ جو تعلیم ہے وہی اصل طاقت ہے، نالج از دا پاور۔ کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ۔ لیکن انہوں نے کہاں حاصل کی اعلیٰ تعلیم؟ کلکتہ میں ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالج میں۔ ڈینٹسٹری کو انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ڈینٹل کلینک بھی کھولا۔ اس دور میں ایک مسلم خاتون کا ڈینٹل کلینک کھولنا کوئی آسان بھی نہیں تھا اور ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس چیز نے ایک چیز تو کلیئر کر دی تھی کہ تب مسلم خواتین ابھی کمزور نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی وجہ سے اور بہت سی مسلم خواتین آگے بڑھنے کا اعتماد لے چکی تھیں۔ اسی دوران محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی سیاست میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، بہت سی عدالتیں لگ رہی تھی، جلسے ہو رہے تھے، سیاسی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ تب فاطمہ جناح نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنا ڈینٹل کلینک بند کر کے اپنے بھائی کے ساتھ سیاست میں حصہ لینے کا سوچا، اور یہ ان کے لیے کوئی ایک مجبوری نہیں تھی بلکہ ایک مشن تھا، کیونکہ تب محمد علی جناح کروڑوں مسلمانوں کی امید بن چکے تھے اور وہ بھی اس امید میں اپنا حصہ لے رہی تھی۔ تو یعنی کہ محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی سب سے بڑی شخصیت فاطمہ جناح تھی۔ تب ہندو اور مسلمان دونوں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کو یہ بھی تھا کہ اگر انگریز چلے گئے تو ہندو جو اکثریت میں ہے وہ سیاست میں آ جائیں گے، اور ان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں تھی، اور یہ بات قائد اعظم کو پتہ تھی۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے اس چیز میں اپنا کردار ادا کیا اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن اس دوران مسلم خواتین میں کوئی بھی آگے آ کر سیاست میں حصہ نہیں لے رہی تھی، تو فاطمہ جناح نے اپنا حصہ ڈالا اور آگے آئی ایک مسلم خاتون بن کر، ایک مضبوط مسلم خاتون بن کر، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان بننے کے لیے صرف مردوں کی سٹرگل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پوری ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اس قوم میں مرد اور عورت دونوں ہی آتے ہیں، جہاں مرد سٹرگل کر رہے تھے تو عورتوں کو بھی شامل ہونا ہی پڑے گا اس سٹرگل کے لیے۔ پھر انہوں نے مختلف شہروں کا سفر کیا، جلسے کیے
اور سیاسی ملاقاتیں کی، اور اس دوران انہوں نے بہت سی خواتین کو اپنی تحریک کا حصہ بنایا۔ تب بہت سی مسلم خواتین کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ تو اس چیز سے ایک بات تو کلیئر ہوئی نا کہ فاطمہ جناح اگر مسلم خواتین کو تحریک نہ دیتی تو تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی وہ آگے نہیں چلنی تھی، اتنی مضبوط نہیں ہونی تھی۔ اخباروں میں زیادہ تر نام تو محمد علی جناح کا چلتا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی شخصیت ان کی اپنی بہن فاطمہ جناح ہے۔ ان تحریکوں کے دوران محمد علی جناح کی جو طبیعت تھی وہ بھی کافی ناساز رہی، اور اس دوران بھی فاطمہ جناح نے ان کا بہت خیال رکھا، اور جہاں اگر کوئی معاملات یا سیاسی گفتگو ہوتی تھی وہ محمد علی جناح کے ساتھ جاتی تھی اور اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی اور انہیں مختلف طریقوں سے ایڈوائس بھی دیا کرتی تھی۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، اور اس کے بعد جو 7 سال تھے وہ بہت مشکل تھے سیاسی طور پر، کیونکہ ایک طرف تو انگریز تھے اور دوسری طرف سیاسی مخالفت تھی، اور تیسری طرف مسلمانوں کو ایک رکھنے کی جدوجہد۔ اور اس دوران فاطمہ علی جناح ہمیشہ محمد علی جناح کے ساتھ رہتی تھی اور مختلف جلسوں میں بھی شرکت کیا کرتی تھی۔ اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ان سب کی محنت رنگ لائی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر نمودار ہوا، اور تب مسلمانوں کی قربانیوں سے آزادی کی ایک حقیقت سامنے آ گئی۔ لاکھوں مہاجرین نے تب سرحد پار کی، تب بہت سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، بہت سے جو خاندان تھے وہ بچھڑے بھی۔ اور اس دوران فاطمہ جناح صرف تقریریں نہیں کرتی تھی، بلکہ خواتین اور جو بچے تھے ان کے جو کیمپ بنے ہوئے تھے وہاں پر جا کر ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی اور ان کے لیے ہر سہولت مہیا کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ صرف قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ پوری قوم کا ساتھ دے رہی تھی، انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں مادر ملت یعنی کہ قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب صرف احترام نہیں تھا بلکہ ایک اعتراف کے لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان بننے میں ایک ماں جیسا کردار ادا کیا۔ لیکن پھر ایک بڑا صدمہ لگا 11 ستمبر 1948 میں، جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک بھائی جن کے برابر آ کر وہ ہمیشہ کھڑا ہوا کرتی تھی اور جن کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت ساری جدوجہد کی تھی اور محنت کی تھی، ان سے بچھڑنے کا غم کوئی چھوٹا غم نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد پاکستان میں ایک نیا دور سٹارٹ ہو گیا، جو سیاست تھی وہ بدلنے لگی، اقتدار بدلنے لگے، اور تب فاطمہ جناح کو احساس ہوا کہ پاکستان اس طرف نہیں جا رہا جس چیز کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ تب کچھ سالوں میں ہی کئی وزیر اعظم بدلے، اداروں کے درمیان اختلافات اور معاشی مسائل تب بہت زیادہ ہوئے تھے، اور تب فاطمہ جناح خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی، کیونکہ انہیں معلوم تھا پاکستان کوئی ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، اور اگر اس نظریے پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان میں مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔ پھر 1958 میں پاکستان میں مارشل لا لگا جس میں ایوب خان صدر بن گئے پاکستان کے، تو یعنی کہ تب پاکستان فوجی حکومت کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تب بہت سے ترقیاتی کام بھی ہوئے، جیسے صنعتوں میں اضافہ ہوا، سڑکیں بنی، ڈیم بنے، لیکن کہیں نہ کہیں جو سیاست تھی وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی، اور یہ بات فاطمہ جناح کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کے خیال میں قائد اعظم نے ایک ڈیموکریٹ ملک بنایا تھا پاکستان، جہاں پر عوام اپنی آزادی سے بول سکے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، تب ان کی عمر 72 ایئرس تھی، 72 سال کی عمر میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا، انہوں نے سیاست میں دوبارہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تب ایک ہی جملہ کہا کہ اگر میرے ملک کو میری ضرورت ہے تو میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی، اور یوں پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب جو تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ پھر 1965 میں پاکستان میں ایک اہم ترین پریزیڈنٹل الیکشن ہوا، جس میں ایک طرف ایوب خان تھا، ایک بہت طاقتور حکومت کا شخص جن کے پاس ریاستی وسائل، انتظامیہ اور پورے ملک کا جو حکومتی نظام تھا، جبکہ دوسری طرف تھی فاطمہ جناح 72 ایئرس کی ایک خاتون جن کے پاس نہ کوئی بڑی سرکاری طاقت تھی اور نہ ہی کوئی بڑے حکومتی وسائل، صرف ان کے پاس تھا تو قوم کی امید۔ تب عوام نے جشن منا کر فاطمہ جناح کا استقبال کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ صرف قائد اعظم کی بہن نہیں تھی بلکہ اس قوم کے لیے ایک نئی امید کی علامت تھی وہ، اور ان کی تقریروں میں کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ تو اپنی تقریر میں کہا کرتی تھی کہ پاکستان کو ایک آئین، انصاف اور حکومت کی طاقت سے چلانا ہے۔ اور پھر الیکشن ہوئے، ووٹ ڈالے گئے اور ریزلٹس میں ایوب خان جیت گئے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس الیکشن پر بہت زیادہ اعتراض کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے سرکاری مشینیں یوز کرتے ہوئے اس الیکشن کو جیتا ہے اور برابر کا کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ تو کیا فاطمہ جناح تب مکمل طور پر ہار چکی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے تب عوام کو جتنا اعتماد اور طاقتور بنا دیا تھا، ایک چیز تو انہوں نے سکھا ہی دی تھی کہ ایک طاقتور حکومت کے سامنے سچ بولنا
मुमकिन है। उसके बाद फातिमा जना की जो सियासी सरगर्मियाँ थी वो बहुत कम हो गई। वो कराची में मुंतकिल हो गई, वहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन अवाम उन्हें भूली नहीं थी। जहाँ कहीं भी वो जाती थी, अवाम एहतराम के तौर पर उनके लिए खड़ी हो जाया करती थी। और तब मातरे मिल्लत कोई एक खिताब नहीं रहा, बल्कि एक जज्बाती रिश्ता बन चुका था। फिर 1967 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। फातिमा जना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उनकी डेथ के बाद काफ़ी सवाल सामने आए कि उनकी डेथ कैसे हुई, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि उनकी डेथ मशकूक थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस औरत ने पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत रखने में अपना अहम किरदार अदा किया, आज की जनरेशन उन्हें जानती है? क्या वाकई आज की जनरेशन उन्हें भूल चुकी है, या ये कसूर हमारे तालीमी सिस्टम का है, जहाँ हमारे जो लेजेंड्स हैं और हीरोज़ हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। बस ये बता दिया जाता है कि इस शख्स ने ये किया, लेकिन बाकी जो उसने अहम काम किए होते हैं, कुर्बानियाँ दी होती हैं, जद्दोजहद की होती है, उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। तो आखिर क्यों पाकिस्तान ने अपनी मादरे मिल्लत को फरामोश कर दिया है? आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ आती ही रहेंगी। बाय बाय।